ایک شخص سے میں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں بھولے سے کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیا، میری تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے کام. تو میں نے انہیں بتایا ایسا نہیں ہے. تو جواب میں کیا ہے، حضرت عثمان کی شہادت تو 12 ذوالحج کو ہے، وہ معجم طبرانی میں موجود ہے. 12 ذوالحج کو ان کی شہادت ہے. آج تو 18 ذوالحج ہے، آج تو عید غدیر ہے. میں نے کہا تو نے معجم طبرانی دیکھی ہے؟ کتنے جلدوں میں ہے؟ پڑھی ہے؟ کتنے صفحات پہ ہے؟ لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اس کی وفات کہاں ہے؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس میں کتنے ابواب ہیں، کتنی جلد ہیں، کتنی حدیث ہیں، کتنے رقم الحدیث ہیں؟ تمہیں پتہ ہے؟ تو نے اپنے ہاتھوں میں آج تک چھوڑ دور سے معجم الطبرانی نہیں دیکھی. تمہیں معجم الطبرانی پہ بات کرنے کا شوق ہے. اس حدیث کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، میرے پاس ہے، تم دیکھ لو. اس میں اگر ایک قول 12 کا ہے تو ایک 18 کا بھی لکھا ہوا ہے. مختلف اقوال لکھے ہوتے ہیں. تو مختلف اقوال کو تو نے مجمع علیہ بات سمجھ لی. یار ایک قول وہاں 12 کا لکھ دیا ہے تو ساتھ 18 بھی لکھا ہے، تمہیں وہ دیکھتے ہوئے موت پڑتی ہے. ایک راوی ایک قول لکھ دے تو اس کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے، نہ اس کے آگے کچھ لکھا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ لکھا ہے، اور روایت وہاں نہیں لکھی ہوئی. معجم الطبرانی 3 قسم کی ہے. معجم الاوسط ہے، معجم الکبیر ہے، معجم الصغیر ہے. میں نے پوچھا بتا ان میں سے کون سی معجم میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ معجم 3 ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتا، ایک کتاب تو آج تک ہم سنتے تھے صحیح البخاری، یہ معجم کون سی حدیث کی کتاب ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ معجم کیوں کہتے ہیں، جسے اتنا بھی نہیں پتا. پھر میں نے کہا بیٹا معجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ایک ایک صحابی کی روایات اکٹھی لکھ دی جائے. اچھا میں نے کہا تمہیں اچھا اب کرنا آتا ہے اور شرم نہیں آتی؟ خلیفہ سوم، مدبر وقت خلیفہ، داماد پیغمبر، اوے اتنا نیک آدمی جس نے کہا تھا جب سے سنے یہ دیکھیں، فرمایا جب سے اس ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، وہ دن اور یہ دن میں نے کبھی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. اور میں بڑا حیران ہوں، یہ ملک کی قومی اسمبلی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہاں پہ جا کے ایک خاتون اٹھ کے کہتی ہے آج عید غدیر کا دن ہے، سب کو عید مبارک ہو. اس ظالمہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس عید غدیر کو عید غدیر کہنا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ حضور نے عید غدیر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، سیدہ پاک حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت حسنین نے فرمایا، یا 12 ائمہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ قاضی، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی تک کسی ایک امام نے اس کو عید غدیر منایا یا منانے کا حکم دیا؟ کہیں بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ثبوت تک بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر قومی اسمبلی کی بنیاد پر، سندھ اسمبلی کی بنیاد پر، اور بینک الحبیب سے میں حیران ہوں. میں ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا کہ بینک الحبیب سے اپنے اکاؤنٹ ختم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آفیشلی طور کے اوپر عید غدیر منائی ہے. مسلمانوں آنکھیں کھول کر جینا سیکھو. ہمارے مذہب پر، اسلام پر، عقیدے پر کہاں سے چھرے پھیرے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ 18 ذوالحج کو عید غدیر، بھائی اسلام میں تو آج تک ہم نے 2 عیدیں سنی تھی، 2 عیدیں سنی ہیں. اور سنیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ عید غدیر اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک دھوکہ ہے. کہتے ہیں نہیں اس دن ایک خوشی کی بات تھی. میں ایک سوال کرتا ہوں، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا ہے، جب سارے کافر ڈوب کے مر گئے، نوح علیہ السلام بچے اور زندہ سلامت بچے اپنے متبعین کے ساتھ. روایات میں تو اس کو بھی عید کہا گیا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ ہم 10 محرم کو حضرت نوح کی نجات کی عید منائیں گے؟ اور کوئی یہ غلط بات کہہ بھی دے تو سارے کہیں گے وہی شہادت حسین کے دن میں یہ بات کر رہا ہے. وہ حضرت حسین تو زخمی ہوئے تھے حضرت عثمان کے خون کی حفاظت کے لیے، تو حضرت عثمان کے خون کی شہادت کے دن میں عید غدیر جیسے معاملات کر کے اسلام والوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے دوستو، تمہیں کالج پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں یونیورسٹی پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں دنیا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع کسی نے نہیں کیا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی میں اپنے مذہب کو ذبح نہ کرو. یعنی جس کو روافض آگے اتنا بڑا اس کا جشن منانا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھو الغدیر یہ پہلی جلد ہے، ایسی 13 جلدیں انہوں نے، اتنا ان کا کو شرح صدر ہے جھوٹ بولنے میں. یعنی اس من کن تو مولا ہو میں سے حدیث غدیر سے اپنا جھوٹا مطلب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 13 جلدیں لکھی ہوئی ہیں.
اور پھر یہاں یہ وضاحت ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ان کے بقول اتنا بڑا اعزاز نہیں تھا دنیا کا جتنی بڑی عید غدیر خم کی ہے۔ یہ پہلی جلد میں، دوسری جلد میں، یعنی ایک جگہ کہا یہ عید ہے، دوسری جگہ کہا یہ عید کبیر ہے، تیسری جگہ کہا یہ عید اکبر ہے۔ اب اکبر سے تو آگے چیز ہی کوئی نہیں، عید اکبر ہے۔ کیوں؟ لکھا کہ اس دن اہل بیت کی خلافت کا اعلان ہوا، جو کائنات کا سب سے بڑا مقصود ہے، یعنی سرکار کا آنا یا اعلان نبوت۔ اس دن کو تو ویلیو نہیں ملی معاذ اللہ، لیکن اس دن کو جو ان کے جھوٹ پر مبنی ہے کہ خلافت بلا فصل مل گئی، تو اس کو انہوں نے ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ یہاں تو اتنا بڑا موقع اور مرحلہ سامنے آیا کہ اس کی عید ہونی چاہیے کہ اس دن اہل بیت اطہار کا یہ حق ثابت ہوا، اور یہ بہت بڑے ظلم و ستم کے خلاف معاذ اللہ لکھتے ہیں ایک حق کا دن تھا، سچ کا دن تھا۔ اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات انہوں نے اس پر لکھے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، آج جگہ جگہ عید خم غدیر منائی جا رہی ہے، اس کے بڑے بڑے بینر آپ کو نظر آئیں گے، پروگرام ہو، حلوے بانٹے جائیں، مٹھائیاں کھلائی جائیں، عید خم غدیر۔ کیوں؟ خم غدیر کے موقع پر جگہ پر میرے نبی نے حضرت علی کی ولایت کا ایک اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہے فعلی۔ اس کی وہ عید منائے، یہ سب فرائض ہے، یہ عید اور خوشی منائی جا رہی ہے حضرت عثمان کی شہادت۔ کیسے اس قوم کو سمجھایا جائے؟ اندرونی سازشیں کیا ہیں؟ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنبے پکائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ کیا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، وفات پائی؟ نہ 22 رجب کو وہ پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے نام پر کیوں؟ دراصل 22 رجب کو انتقال کیا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات پر یہ خوشی منائی۔ کس کی شہادت پر خوشی منا رہے ہو؟ وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ میرے آقا گھر میں بے تکلف بیٹھے ہوئے، جس طرح گھر میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، فرمایا آ جاؤ، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ حضرت عمر آئے، اجازت دی، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آ گئے۔ یار بندہ حیران ہوتا ہے، کون؟ عثمان۔ فرمایا ٹھہرو، اٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیے، فرمایا اب آ جاؤ۔ میری ماں نے پوچھا، میرا بابا آئے، آپ نے اسی طرح آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ اٹھے، کپڑا درست کیا، پھر آپ نے ان کو آنے کی دعوت دی۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تم کیا جانو عثمان کیا ہے؟ تو یہ اعلان ہوا کہاں تھا؟ میں نے بھی بتایا، غدیر خم۔ ہوا کب تھا؟ 17 کو ہوا تھا، 18 کو ہوا تھا، 19 کو ہوا تھا، 20 کو ہوا تھا، اس میں بہت ساری رائے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی انہوں نے اس اعلان کی تاریخ 18 کی ہے، اور 18 کہنے کے بعد اب وہ 18 کو عید مناتے ہیں، کیونکہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، ان کے یہاں
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوائے دنیا میں ایک شخص کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور وہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے علاوہ علی حضرات انبیاء میں سے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب سے افضل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیونکہ اس دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اور خلافت کا اعلان کیا تھا، اس لیے ہم اس دن خوشی کا مناتے ہیں، حالانکہ اس میں نہ اعلان امامت ہے، حضرت علی نے بھی نہیں سمجھا کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے میری امامت مراد ہے، نہ حضرت حسن ان کے بیٹے نے سمجھا، نہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسین نے سمجھا، نہ حضرات اہل بیت پاک میں سے کسی نے یہ معنی سمجھا ہے جو آج کل کے ان کالے زبان والوں کو، ان کالے کپڑوں والوں کو، ان کالے دل والوں کو یہ سمجھ میں آیا۔ اور وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ملانا تھا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، انہوں نے خوشی کرنی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 تاریخ کو دیا، اور 18 تاریخ آتے ہیں تو ہم عید کا دن مناتے ہیں، حالانکہ وہ عید کا دن نہیں، ادھر حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔